بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، آج جس آرٹیکل کے ساتھ آپ کی خدمت میں سنڈے کو حاضر ہوئے ہیں اپنے وعدے کے مطابق، اس آرٹیکل کا نام ہے کامیابی کا راز خامیوں کو دور کرنے میں پوشیدہ ہے۔ روزنامہ ایکسپریس کراچی میں یہ آرٹیکل شائع ہوا میرا، اور آج سے تقریباً 16 سال قبل شائع ہوا۔ اس سے قبل جتنے بھی آرٹیکل شائع ہوئے، یعنی کہ ابتدائی 6، وہ تمام کے تمام روزنامہ جنگ کراچی میں شائع ہوئے۔ یہ ویسے تو 7واں آرٹیکل تھا، لیکن روزنامہ ایکسپریس میں پہلا شائع شدہ آرٹیکل تھا، اور اب میں آپ کو اس آرٹیکل کے حوالے سے پڑھ کے سناتا ہوں۔ ڈیٹ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں اسکرین کے اوپر، 26 ستمبر سن 2004۔ تم اتنی زیادہ سگریٹ کیوں پیتے ہو؟ تمہیں اپنی صحت کا بالکل بھی کوئی خیال نہیں؟ چھوڑ جمشید، یہ بیکار کا لیکچر، کسی اور کو دینا۔ میری جان، یہی تو زندگی ہے، اور زندگی چند روزہ ہے، لہٰذا لینے دو مجھے اس کے مزے۔ سلمہ، اب بس بھی کرو، تم پچھلے 45 منٹ سے سائمہ کی برائیاں بغیر رکے کیے جا رہی ہو۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے مذہب میں غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ نرگس، تم آخر چاہتی کیا ہو؟ میں اپنے دل کی بھڑاس بھی نہ نکالوں؟ میرا بس چلے تو اس چڑیل کا گلا ہی دبا دوں۔ ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی برائیوں کی یہ محض جھلک ہے، جو 2 مثالوں سے واضح کی گئی ہے۔ ایسی نہ جانے کتنی برائیاں ہیں جو ہم آئے دن کرتے رہتے ہیں، اس کے باوجود اپنے آپ کو بالکل درست سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی ہمیں ٹوکے تو ہم اسے بے پر کی سناتے ہیں۔ اگر ہم اپنا تجزیہ حقیقتاً باریک بینی سے کریں تو ہمیں اپنی ذات میں ایسی خامیاں بھی نظر آنے لگیں گی جن کا کبھی ہم نے سوچا بھی نہ ہوگا کہ فلاں برائی بھی ہم سے سرزد ہوتی رہتی ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ہر دوسرے شخص کی خامی تو واضح طور پر نظر آتی ہے، لیکن کبھی ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ دن کے 12 بجے سو کر اٹھنا، رات کو کمپیوٹر پر انڈین فلمیں دیکھنا، یا چیٹنگ کے نام پر گھنٹوں وقت برباد کرنا، ہر طلبہ کا گلی کے موڑ پر کھڑے ہو کر لڑکیوں کو تکنا، سگریٹ نوشی کرنا، یا گٹکا کھا کر دیواروں پر نقش و نگار بنانا، رات 2 بجے گھر واپس آنا، گپیں لڑانا، اساتذہ کی توہین اور والدین کی بے ادبی کو مشغلہ بنا لینا، وقت کی پابندی کرنے والے کو بے وقوف اور روزانہ مطالعہ کرنے والے کو کتاب کا کیڑا سمجھنا، پردہ کرنے والے کو دقیانوسی خیال کرنا، باقاعدگی سے کلاس لینے اور نماز پڑھنے کو مصیبت سمجھنا، گھر سے کلاس لینے کا کہہ کر کسی تفریح مقام پر پہنچ جانا ہمارا معمول بنتا جا رہا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے یہ غور کرنا چاہیے کہ غلط کام کرنے یا برائی کرنے کے اپنانے سے جو وقتی لذت ہمیں حاصل ہو رہی ہے، اس کا انجام کیا ہوگا۔ ہمارے متعلقین کی امیدوں پر کیا اس طرح ہم پانی پھیرنے کے مترادف عمل انجام نہیں دے رہے ہیں؟ خراب نتائج برآمد ہونے کی صورت میں کیا ہم خود اپنے آپ کو مطمئن کر سکیں گے یا اپنے ماضی پر آنسو بہاتے رہیں گے؟ یقیناً اگر ہم نے اپنا آج بہتر نہ بنایا تو آنے والا کل بھی کسی صورت میں بہتر نہیں ہو سکے گا۔ لہٰذا اگر آپ کو اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے تو اپنی ذات میں موجود برائیاں تلاش کریں۔ جب تک ہمارے سامنے ہماری تمام تر غلطیوں کی مکمل فہرست موجود نہیں ہوگی، ہم اب انہیں دور کرنے کا کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا سب سے پہلے پوری ایمانداری سے اپنی ڈائری میں یہ تحریر کریں کہ آپ سے کون کون سی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں۔ لکھنے میں شرمندگی کا مظاہرہ کرنا دوسروں کے سامنے شرمندگی کا سبب بن جائے گا، لہٰذا اپنی بڑی کوتاہیوں کو لکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی کسی چھوٹی برائی کو بھی لکھنا ہرگز نہ بھولیں، کیونکہ بعض اوقات چھوٹی برائیاں بڑی رسوائی کا سبب بن جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہر روز رات کو سونے سے قبل اپنے دن بھر کی سرگرمیوں پر تنقیدی نگاہ ڈالیں۔
کہ کہاں کون سا اچھا کام کیا، کہاں وقت برباد کیا، کس کی برائی کی، کس سے جھوٹ بولا، کس کا دل دکھایا وغیرہ۔ اگر آپ واقعی اپنے آپ سے مخلص ہیں اور اپنی برائیاں ہمیشہ کے لیے دور کرنا چاہتے ہیں تو محض 30 دن اس فارمولے پر عمل کریں، جس کے مطابق رات کو سونے سے قبل اپنا تجزیہ کرتے ہوئے دن بھر کی اپنی تمام خامیوں کو ضبط تحریر میں لائیں۔ اسی بات کا سبق ہمارا دین بھی دیتا ہے۔ خیال رہے کہ خامیوں کو تفصیل سے لکھنے کے بجائے مختصراً اور اشاروں کی صورت میں 10 سے 15 منٹ میں تحریر کر لیں، تاکہ آپ کا ٹائم بھی بچ سکے اور سونے سے قبل آپ کو یہ کام کرنا مشکل محسوس نہ ہو۔ غلطیوں کو بمِ تاریخ درج کریں اور عزم کریں کہ اگلے روز انہیں کسی حال میں بھی نہیں دہرائیں گے۔ اس کے باوجود بھی اگلے روز اگر دوبارہ وہی غلطی سرزد ہو جائے تو پریشان نہ ہوں، اور نہ ہی یہ خیال کریں کہ اپنی غلطیوں پر قابو پانا میرے بس کا روگ نہیں، بلکہ چیلنج سمجھتے ہوئے ایک نئے جوش و ولولے سے اپنی اس خامی کے خلاف ڈٹ جائیں اور اس کو آئندہ نہ دہرانے کا مضبوط ارادہ کر لیں، اور پھر اس پر سختی سے قائم رہیں، اس یقین کے ساتھ کہ پروردگار نے آپ کو یہ پوری صلاحیت دی ہے کہ آپ اپنی خامیوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک سکتے ہیں۔ امید ہے کہ ہمارا یہ آرٹیکل جو آج سے 16 سال قبل شائع ہوا تھا، آج اس وقت بھی اتنا ٹائم گزر جانے کے باوجود ہم میں سے بہت سارے طلباء و طالبات کے لیے اور عام افراد کے لیے بھی یہ آرٹیکل یقیناً سود مند ثابت ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی اس سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی مل سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم ان نکات کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگلے سنڈے تک ایک نئے آرٹیکل کو لے کر حاضر ہوں گے، اور اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔